یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے تو مریا تہاڈا خضر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں۔ مرزا جیلمی نے اب سیدنا خضر علیہ السلام کی گستاخی کر دی اور کہنے لگا تہاڈا خضر تے میں مار دیتا جے، تہاڈا خضر تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، اور اسے بولنے تک کی تمیز نہیں ہے کہ انبیاء کی شان میں گفتگو کس طرح کی جاتی ہے۔ مضبوط دلائل کی بنیاد پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی گستاخی کرنے والا تو صراحتاً کافر ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور پھر جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں البتہ بعض اولیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآنی دلائل بھی اسی چیز کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر ہیں۔ اور جمہور علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2938 کے تحت جس میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طویل حدیث دجال کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور مدینہ کے مضافاتی ویرانوں کے اندر رک جائے گا، اور اس وقت بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہوگی، اور لوگوں میں سے بہترین انسان جب ان کے مقابلے میں آئے گا تو لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ دیکھو اگر میں کسی شخص کو مار کر پھر اس کو زندہ کر دوں، کیا تم پھر بھی میرے معاملے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے جی نہیں، پھر تو کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ ایک شخص کو پکڑے گا اور اسے قتل کر دے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اس وقت وہ جو خیر الناس ہوں گے، سب سے بہتر آدمی، وہ اس کی چال کو سمجھتے ہوئے فرمائیں گے تو وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ دجال آئے گا۔ فرمائیں گے تو دجال ہی ہے حضور کے فرمان کے مطابق۔ تو اب وہ دجال اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو پائے گا۔ اب وہ شخص کون ہوگا؟ حضرت ابو اسحاق جو کہ حضرت امام مسلم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس لیے شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بعض کتب کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، اور آخر زمانہ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے، اور آپ کے لشکروں میں سے بہترین شہید ہوں گے۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ اور موجود ہیں، ایک قول یہ ہے۔ ہاں البتہ امام بخاری اور بعض دیگر محدثین کا یہ قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال دونوں قول موجود ہیں، لیکن گستاخی کرنے کا کیا مقصد ہے کہ میں نے مار دیا ہے، تمہارا خضر مر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے ہی ہیں، اور حقیقت بات یہی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ان کو جمہور کے قول کے موافق نبی مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو گستاخی کر رہا ہے یہ ایک نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ یہ بات پکی ہے کہ مرزا کو بھی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے گستاخی کر دی ہوئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے جی تمہارا خضر، اس کا مطلب ہے تیرا تو نہیں ہے نا، تو نے تو ایک نبی کا انکار کر دیا۔ اگر وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، تو ایک کفر کے مرتکب تو ہو چکے ہو، لہذا اب توبہ کی امید اس لیے نہیں کر سکتے ہم کہ تم نے پہلے توہین کر دی ہے، بے ادبی کر دی ہے،
اور جو توہین و بے ادبی کر دیتا ہے اس کو کبھی کفر سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، جس طرح کہ ابلیس کو نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ اس نے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر دی تھی اور کہہ دیا تھا یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر یہ ہم پر خلیفہ بنایا گیا تو ہم تو ویسے ہی اس کو مار دیں گے۔ تو بہرحال اب کہتا ہے جی میں نے یہ ثابت کر دیا، میں کہتا ہوں تو کہتا ہے میں کتابوں والے بابوں کو مانتا ہوں، تو یہ دیکھ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے راوی اور اس کو نقل کرنے والے آگے اس کتاب کے جو راوی ہیں صحیح مسلم کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس خیر الناس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو اب تو بابوں کی مانو، کتابوں والے بابوں کی مانتے ہو تو پھر مانو، اس بات کو بھی مانو، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ اس بات کا بھی صراحتاً انکار کر چکا ہے اور آئندہ بھی انکار کر دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام کفن دفن کے وقت وہاں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تعزیت کی اور پھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ یہ جو ہمارے پاس تسلی دینے کی خاطر آئے تھے، تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو یہ دلائل ہیں جو علماء فقہا اور صوفیاء حیات خضر کے قائل ہیں، ان کے سامنے یہ دلائل ہیں۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، اس لیے وہ اب تک موجود ہیں اور نفخہ اولا تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، یعنی موت ضرور آئے گی۔ تو اب یہ آب حیات کا بھی مذاق اڑاتا ہے، یہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہوا ہے، تو آب حیات کا ثبوت تو خود حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آب حیات کا بھی کوئی وجود ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں جب مچھلی لی، اس مچھلی کا ایک حصہ کھا لیا تھا، اس کے بعد جب آپ آرام فرما رہے تھے تو وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اب وہ زندہ کیسے ہوئی تھی؟ تو سنیے، حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ آب حیات کے چند قطرے اس مچھلی پر لگے تھے جس کی برکت سے وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3149 میں ہے۔ آب حیات کا ثبوت موجود ہے کہ جس جگہ آب حیات کے چند قطرے اگر مردہ مچھلی پر لگ جائیں تو وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جاتی ہے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے اور جس کا وجود بھی ثابت ہے تو پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اس لیے یہ قول بھی موجود ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اس لیے وہ زندہ ہیں۔ بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں 4 انبیاء زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمینوں پر۔ زمینوں پر حضرت خضر اور حضرت الیاس ہیں، اور آسمانوں میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت خضر اور حضرت الیاس یہ زندہ ہیں۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ زیادہ تر سمندروں اور پانیوں کے اوپر ہے، اور حضرت الیاس خشکیوں میں رہتے ہیں اور بولے بٹکے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی سواری صحراؤں میں جنگلوں میں گم ہو جائے تو وہ یوں پکارے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو صحراؤں میں اور بیابانوں میں اور جنگلوں میں رجال الغیب موجود ہوتے ہیں، صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، جو ان کی سواری کو ان تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کی مشکل کو حل کرتے ہیں، ان کی امداد اور ان کی اعانت کرتے ہیں۔ یہ حدیث مجمع الزوائد حدیث نمبر 17104 ہے، اور اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا اور کہا رجالہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور یہاں ہے اعینوا عباد اللہ، اعینوا عباد اللہ کے الفاظ موجود ہیں، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے،
تو اب تو یہ صحیح حدیث کے اندر آ گیا اور رجال بھی اس کے سکا ہیں، بلکہ مسند ابو یعلا اور مجمع الزوائد کی 17,105 حدیث اس کے اندر بھی یہی ہے، معجم کبیر جلد 17 صفحہ نمبر 118 کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کی کوئی سواری گم ہو جائے یا اس کو مدد کی ضرورت ہو اور وہ ایسی سرزمین میں ہو جہاں اس کا کوئی غم گسار موجود نہ ہو تو یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میرے غوث بن جاؤ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یا عباد اللہ اغیثونی، فرماتے ہیں یوں پکارتے رہو کیونکہ اللہ کے بندے رجال الغیب صاحب ڈیوٹی ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور وہ لوگوں کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ اور امام طبرانی فرماتے قد جرب ذالک، اس کو آزمایا بھی گیا ہے کہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے۔ اور کس طرح آزمایا گیا ہے؟ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 298 پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس موجود تھا تو میرے والد فرمانے لگے کہ میں نے 5 حج کیے زندگی میں، جن میں سے 3 پیدل اور 2 سوار ہو کر، یا 2 پیدل اور 3 سوار ہو کر۔ فرماتے ہیں ایک حج کے موقع پر میں رستہ بھول گیا تو یہ حدیث یاد آئی تو پکارنا شروع کر دیا اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرماتے ہیں میں یہی کہتا رہا یہاں تک کہ اچانک مجھے کسی نے پکڑ کے رستے پر لگا دیا۔ تو یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، آزما کر دیکھیں تو غیر اللہ سے مدد یعنی انبیاء، رسل، صلحاء، اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ اولا اور افضل یہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، لیکن اگر نبیوں ولیوں سے بھی مانگ لے تو اس میں جواز کی گنجائش موجود ہے۔ باقی رہا حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ اور موجود ہونا، تو یہ تو جمہور کا قول ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ یہ جمہور کا قول ہے کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، لیکن بعض محدثین چونکہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے تو ان کے درمیان تطبیق حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ آپ فرماتے لوگ اکثر میرے سے حضرت الیاس اور حضرت خضر کا معاملہ پوچھتے تھے، لیکن چونکہ واضح نہیں ہوا تھا اس لیے میں خاموش رہتا تھا۔ ایک دن فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مکاشفے کے ذریعے حضرت خضر اور حضرت الیاس میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، یعنی ہمارا انتقال ہو چکا ہے، ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، اور فرماتے ہیں روحانی طور پر ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہماری ارواح جو ہیں وہ اجسام کے اندر متمثل ہو کر وہی کام کرتی ہیں جو جسموں والے کام کرتے ہیں، وہی افعال سر انجام دیتی ہیں جو اجسام سر انجام دیتے ہیں، یعنی جسموں کی شکل میں روح متشکل ہو کر عبادت و ریاضت بھی کرتی ہے اور کام کاج سر انجام دیتی ہے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے بذات خود مکاشفے کے ذریعے حضرت مجدد الفسانی پر واضح فرمایا۔ اب اس سے دونوں اقوال میں تطبیق ہو گئی، جو کہتے ہیں زندہ ہیں اور جو کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں، تو دونوں میں تطبیق یوں ہو جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو تصرف کرنے کی اجازت دی ہے کہ اجسام کی شکل میں متشکل ہو کر ان کی روحیں آتی ہیں اور تصرف بھی کرتی ہیں اور لوگوں کی امداد و اعانت بھی کرتی ہیں، اور اس امداد و اعانت پر ہم نے وہ حدیثیں پیش کر دی ہیں معجم کبیر سے، مجمع الزوائد سے اور مسند ابی یعلا سے، جو کہ سندن صحیح ہیں۔ تو لہٰذا مرزے تمہیں ماننا تو پڑے گا، اگر تو یہ بھی کہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود نہیں ہیں تو کم از کم پھر ان کی روح کا تصرف تو ماننا پڑے گا، اور ان کی عبادت و طاعت اور کام کاج جو وہ سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اس کو تو ماننا پڑے گا بہرحال۔ اور یہ تو حدیثوں کے اندر آیا
اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں وہ حضرت امام مہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے اور شریک ہو کر وہاں شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔